جی السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام شہاب کرنی ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، کیو این این ٹی وی یعنی قاصد ٹی وی کی طرف سے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ ایک معتبر شخصیت واشنگٹن ایریا کی شاہد محمود صاحب موجود ہیں. ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی ویلکم، تھینک یو، بہت اچھا، شکریہ. میں نے مختصراً جو ہے میں نے بڑے مختصر نوٹس پہ شاہد صاحب کو زحمت دی کسی وجہ سے، کیونکہ یہ تقریباً 40 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں، اور اگر میں غالب مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تو تقریباً سال میں 2 مرتبہ بڑی پابندی سے پاکستان وزٹ کرتے ہیں اپنے والدین کی وجہ سے اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے اوور دا پیریڈ آف ایئرس. اور شاہد صاحب کا تعلق کاروباری حلقے سے ہے امریکہ میں، تو یہ ابھی پرسوں ہی واپس آئے ہیں پاکستان سے. تو میری آج صبح ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے جو کچھ ایک واقعہ مجھے بتایا، میں اس کے اوپر آؤں گا. تو صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا ٹاپک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مملکت خداداد کے حالات بدلے نہیں بلکہ بدترین، بد سے بدترین ہو چلے ہیں. شاہد صاحب، جو میں نے ابھی انٹرو میں کہا، آخری جو میں نے پنچ لائن تھی، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ وہ اس سے کہتے ہیں نا کہ اب یہ تو کہہ کے ہم لوگ تھک چکے ہیں. اتنی بار کہا ہے، یہی بات کہتے ہیں ہم لوگ کہ اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کا کہنے کا فائدہ بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. یہ شاید ایک طرح سے ہمارا نعرہ بن چکا ہے، ہمارا مقدر بن چکا ہے کہ ہم ہر وقت جب بھی بات کریں گے پاکستان کے بارے میں تو وہ ایسی ہی تناظر میں ہوگی. اچھا نہیں لگتا. مطلب کہتے ہیں کہ لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں، پیسمزم مطلب ہمارا یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے اور ہم بری چیزیں پھیلا کے ایک برا امیج کریٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ کے قیام کے دوران جو کچھ آپ نے مشاہدہ کیا ہے. زیادہ تر جی جی قیام آپ کا لاہور میں تھا یا اسلام آباد بھی شاید گئے ہوں. لیٹ اسٹارٹ فرام دیٹ کہ بھئی آپ نے مجھے بتایا کہ صرف ایئرپورٹ کے ہی راؤنڈ میں وہاں پر آن دا گراؤنڈ 4 سے 5 گھنٹے لگے آپ کو. جی بتائیے گا کہ کیا ہوا. جی، وہ میں لاہور سے میری روانگی تھی واپس یو ایس اے کے لیے. تو بلکہ یہ ایک دن نہیں، یہ میرے ساتھ 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے. 16 تاریخ کو میں میری روانگی تھی کراچی کی. تو وہاں پہ جو اس سے ایک دن کی جو پہلے کی فلائٹ تھی اسی ٹائم کی وہ کینسل ہو گئی تھی. تو جب میں سیکنڈ ڈے پہنچا ہوں تو وہاں پہ ایک ہجوم تھا جو اسٹاف کو جنہوں نے ہراس کیا ہوا تھا وہاں پہ سری نیر کے اسٹاف کو، کہ آپ نے جو ہے آپ لوگ بے ایمان ہیں، آپ لوگ یہ ہیں وہ ہیں، آپ نے فلائٹ کینسل کرنی ہے، آپ ہمیں بتا نہیں رہے. اب جو بھی حالات تھے اس میں میرے خیال میں ایئر لائن کا قصور تو بالکل نہیں تھا. قصور جو تھا وہ پاکستان کی سول ایویشن کا ہے جس کے انڈر جو ہے لاہور ایئرپورٹ آتا ہے. انہوں نے لاہور ایئرپورٹ کی ایک رن وے بند کی ہوئی ہے جو کہ ان کی مین رن وے ہے، اور دوسری رن وے سے گزارا ہو رہا ہے جس کی ریٹنگ کم ہے، جس پہ تقریباً 1 کلومیٹر کی اگر جب تک وہ ویزیبلٹی نہ ہو تو جہاز لینڈ نہیں کر سکتے. دوسرے رن وے پہ اگر جو ہے وہ اس پہ بڑا ایڈوانس سسٹم ہے، اس پہ اگر زیرو ویزیبلٹی بھی ہو تو جہاز لینڈ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا بحران پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں میں یہ دھند وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اینی وے آپ اندازہ کریں کہ شاہد محمود صاحب وہاں پہنچتے ہیں اپنا گیٹ پہ، تو وہاں پہ یہ ہجوم اکٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو لگے ہوئے ہیں بیچارے کو، وہ اسٹاف سہما کھڑا ہوا ہے. اب مجھے اتفاق سے میری جو جنرل مینیجر سے بات ہوئی تھی سری نیر کے تھوڑی دیر پہلے، تو مجھے اندازہ تھا کہ حالات کیا ہیں، وجہ کیا ہے، سب کچھ آئی نیو ایوری تھنگ. تو میں نے یہ کیا، آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جا کے امریکہ سے جا کے میں کھڑا ہو گیا جا کے ان کے جو مظاہرین کے سامنے. میں نے کہا یار آپ لوگ ان بیچاروں کو خواہ خواہ تنگ کر رہے ہو، ان کو آپ ہراس کر رہے ہو، یہ مسئلہ جو ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ایئر لائن پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ جو ہے آپ لوگ چلے جائیں، میں بھی چلا جاؤں. وہ مجھ سے لڑنا شروع ہو گیا، کہنے لگے آپ کون ہوتے ہیں، آپ ہیں کون، آپ جو ہیں وہ کس وجہ سے آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں. میں نے کہا میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹینشن ختم ہو، ان کو اپنا کام کرنے دیں.
اور فلائٹ جو ہے اگر تو یہ سب چیزیں یعنی کہ جو مسئلے ہیں اس کے ایئرپورٹ کے اس وقت کی، ان کو گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں، وہ بسیں نہیں مل رہی، وہ مسئلہ حل ہو گیا تو یہ فلائٹ چلی جائے گی. خیر میری لاج رہ گئی، میں نے وہ اسپیچ کی، کوئی ان سے بحث کی کوئی آدھے گھنٹے کی ان مظاہرین سے. تو بعد میں فلائٹ چلی گئی. ہم لوگ جو ہے بجائے 1 بجے چلنے کے کراچی کے لیے، ہم لوگ کو چلے ہیں 6 ساڑھے 6 بجے. Oh my God. ہم لوگ اپنے کمر میں پہنچے ہیں پرل کانٹیننٹل میں رات کے 11 بجے. اب اندازہ کیجیے. تو یہ تو تھی 16 تاریخ کی بات. پھر یہ اس سے تقریباً ورس آپ لگا لیں کہ یہ جب میں نکلا ہوں لاہور سے 27 تاریخ کو امریکہ آنے کے لیے. امریکہ آنے کے لیے، تو لاہور ایئرپورٹ کے باہر ہی کوئی 2 فرلانگ دور مجھے گاڑی سے اترنا پڑا، کیونکہ آگے لائن لگی ہوئی تھی، لمبی قطار گاڑیوں کی جنہوں نے جانا تھا ڈپارچر کے وہ ریمپ کے اوپر، جس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ میں ٹائم پہ جو ہے میں پہنچ جاؤں گا. تو میں نے وہ کوئی 2 ڈھائی فرلانگ دور جو ہے وہاں سے سامان نکالا ہے اپنی گاڑی سے، اور میں پھر پیدل واک کر کے میں لوور لیول پہ آیا ہوں. وہاں پہ لفٹ جو تھی وہ کراؤڈڈ تھی، لوگ وہاں پہ بہت ہجوم تھا وہاں پہ. there was no chance of getting the elevator to go upstairs. پھر میں اپنے وہ 3 بکسے جو تھے وہ لے کے گیا میں اسٹیپس کے سیڑھیوں سے ہو کر وہاں پہنچ کے جو ہجوم دیکھا ہے، آپ اندازہ کریں کہ لوگ اوپر کی منزل پہ جا کے فوٹوگراف کھینچتے تھے کہ یہ ایسا لاہور میں منظر کبھی ہوا نہیں. پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا. آپ کسی بھی اسٹیپ سے گزر رہے ہو، سیکیورٹی کا اسٹیپ ہے جہاں پہ وہ سامان چیک کرتے ہیں، پھر وہ اس کا بورڈنگ کارڈ لینے کا یعنی چیک ان کرنے کا جو اسٹیپ ہے وہ، اور سب سے بڑا جو بلاک جو تھا وہ تھا امیگریشن پہ. وہاں پہ مجھے کم از کم 2 گھنٹے لگے ہیں. وہاں پہ سے وہ میرے خیال میں کوئی وہ 20 فٹ کی لائن ہوگی اس کو گزرنے کے لیے، اور وہاں پہ وہ 5-6 لائنیں تھیں. اینی وے بائی دا ٹائم میں جب تک میں جہاز میں پہنچا ہوں تو وہاں ایئرپورٹ پہنچنے سے جہاز میں انٹر ہونے تک مجھے 4 سے 5 گھنٹے لگے. یہ ایئرپورٹ پہ اترنے سے وہاں تک یا گھر سے لے کے وہاں تک؟ نہیں گھر سے نہیں، ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد. ہاں چلیں، یعنی وہاں پہ یہ لوگ تو آپس نقشہ میں سمجھ میں آ گیا شاید محمود صاحب، لیکن چلیں ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان میں ایئر فورس سے بھی رہا، پھر آپ کا امریکہ میں کارپوریٹ سیکٹر، پھر سال میں جیسے میں نے کہا تقریباً 2 مرتبہ آپ لوگ پوری فیملی جاتی رہی ہے پاکستان. ان جی سالوں میں یہ جو آپ کو ڈیکے نظر آ رہا ہے، اس کو آپ لوگوں کا بیہیویئر کہیں گے، پور گورننس کہیں گے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں، ایک تو فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ پاکستان میں آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس سے کیچ اپ نہیں کر پا رہا. پانی کم ہو رہا ہے، اپنا پولوشن بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. یعنی دیکھیں نا، یہ تو سپلائی ڈیمانڈ کی بیسک بات ہے. مین یعنی فنڈامنٹل تو یہ ہے. اب لاہور ایئرپورٹ جو ہے اس کے آس پاس بڑی زمین ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اب مثلا وہاں پہ انٹر ہونے کے لیے پارکنگ لاٹ میں 4 جو ہیں لینز ہیں، 4 یا 3 لینز ہیں. اب جب 5-6 فلائٹس اکٹھی آ جائیں گی جنہوں نے جانا ہوگا، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو پھر گاڑیاں جو ہیں وہ جنہوں نے ویٹ کرنا ہے لائن میں، پھر ان کا کیا اشر ہوگا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم چلتی رہے گی جب تک ایک وہ ہے کہ بھی. اور میرے خیال میں یہ سب تیسری دنیا کے ممالک کا یہ بڑا مسئلہ ہے جن کی آبادی کنٹرول میں نہیں ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو کہ یہاں امریکہ آ کے یا یورپ میں آ کے لائن میں لگ جاتے ہیں، وہاں پاکستان میں ان کے لیے بڑا مشکل ہے، لائن میں نہیں لگتے. تو پھر وہ 5 لائنیں بنتی ہیں، 10 لائنیں بنتی ہیں، اور پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ کون سی لائن صحیح ہے، کون سی لائن صحیح نہیں ہے. پھر آپ اندازہ کریں کہ تقریباً ہر ملک کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو دیر لگتی ہے، واپسی میں جلدی سے ہو جاتا ہے آپ کا ایگزٹ جو ہے. پاکستان میں جو واپسی پر بھی میں نے ایک فیملی کو
8-8, 9-9, 10-10 منٹ تک میں نے دیکھا ہے اس کو اپنا بوتھ کے اوپر، جو بھی کچھ وہ ان کے اسٹیپس ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ بھی اگر 20 لوگ بھی ہیں لائن میں، جیسے کہ میرا خیال تھا کہ 20 فٹ کی لائن ہے جیسے، سوری، تو مشکل سے آدھے گھنٹے میں نکل جاؤں گا میں۔ لیکن جناب وہ اتنے آرام سے لائن چل رہی تھی، اتنے آرام سے لائن چل رہی تھی، میرے آئی تھنک لوگ ہی بے تحاشا تھے، اور پھر وہ جو تھا کہ ملٹیپل لائنز، پھر لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، عورتیں پلیڈ کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے رو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آئی مین شہاب، اس بہت مشکل ہے اس کو ایکسپلین کرنا، یعنی آپ جب اچھا دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک تصویر آپ نے کھینچ دی، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا دنیا میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی ہو گیا، لمیٹڈ ریسورسز کہہ لیجیے، اچھا ہم جی نے اس چیز کو سمجھ لیا۔ اب وہ جیسے علامہ اقبال کا ہے نا کہ ہر فرد ہے قوم کے مقدر کا ستارہ، تو افراد سے ہی قومیں بنتی ہیں، اور قوموں ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے کردار کو، اپنی امیج کو۔ مجھے جی 2 جی منٹ میں یہ بتائیے سولوشن کیا، حل کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، بہت ہی لمبی سلوشن لیکن جی سلوشن اس کا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک ایک چھوٹی سی سیدھی سی بات ہے کہ اگر قابل لوگ اوپر آئیں گے تو ایک تو وہ ہے پاکستان میں جو ہے، یعنی خیر میرے خیال میں قابلیت سے زیادہ جو ایمانداری جو ہے نا پاکستان میں، اس کا بڑا بڑا فقدان ہے۔ یہ اتنی مذہبی قوم ہو گئی ہوئی ہے، لیکن یہ مذہب کے ہوتے ہوئے، یعنی آئی تھنک میرے خیال میں مذہب جو وہ شیلڈ ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ ہے اس کا بڑا پیٹریوٹک اینڈ ریلیجس، اور یہ اور وہ سب کچھ، لیکن اس کا دوسری سائڈ ہے وچ از بینگ ویری سیلفش، ویری، جسے آپ کہہ لیجیے کہ بہت ہی زیادہ سیلف سینٹرڈ کہہ لیجیے، کہ میرا مفاد اس میں کیا ہے، میں یہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ جھوٹ بولنا، دغا دینا، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں اس قدر ہیں، چاپلوسی کرنا، آئی مین اٹس انبلیویبل کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ، کوئی بندہ تھوڑا اوپر چلا جائے نا تو اس کے پیچھے ایسی اس کی عبادت ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں وہ آسمان سے اترا ہے۔ تو مین آئی تھنک جیسے آپ نے کہا نا، یہ میرے خیال میں ہماری سب ڈی این اے کانٹیننٹ، میں چلا گیا ہے۔ ہاں ڈی این اے میں ہے، سب کانٹیننٹ کی ڈی این اے میں ہے یہ۔ چلے نہیں، شاہد محمود صاحب بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں مختصر سی تصویر کشی کی ہے۔ جی تو آپ کو آئندہ بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ سبجیکٹ بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت بڑا ہے۔ لیکن آپ کی اگر اجازت ہو، اختتام سے پہلے صرف ایک کہہ دوں کہ شاہد محمود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک بات کی کہ ہماری مملکت خداداد جو جناح صاحب نے پاکستان بنایا تھا، اس کا المیہ انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں انکمپیٹنسی اینڈ ڈس آنیسٹی کا لیتھل کمبینیشن۔ بالکل یہ میرے خیال بالکل میں ایسے شاہد محمود صاحب نے ہمیں بتایا ایک چھوٹے سے واقعے سے، اور جی اس کا حل لوگ پوچھتے ہیں سولوشن کیا، آپ لوگ شکایت تو کرتے ہیں، بڑا جی سمپل سولوشن ہے، اس کورس کو ریورس کر دیجئے، مسئلے حل ہو جائیں جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی گے۔ سمپل سولوشن ہے، ریورس دا کورس۔ ہے، ایبسولوٹلی۔ شاہد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو شاہب۔